صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، محترم حضرات، ہم کو اس مدرسے میں 23 سال کے بعد حاضری کا موقع ملا ہے۔ 23 سال پہلے جب آیا تھا یہاں تو اس تفصیلات کو ہم نے لکھا ہے، اس سفر کی تفصیلات کو، اور کوئی مدرسہ ادارہ شہر کا عنوان نہیں ہے۔ ہمارے اس سفر نامے کا عنوان ہے دشت و کوہستان، یعنی جنگل اور پہاڑ، اس طرح کے حالات تھے۔ آج جنگل میں منگل کا ماحول ہے، اتنا اچھے انداز میں ادارہ قائم ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کی بنیادوں میں اپنے آپ کو دفن کیا ہے، اپنی جوانیوں کو گلایا ہے، اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے کہ ایک ہر مسلمان دعا کرتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پرہیزگاروں کو ہم کو امام بنا دیں۔ تو ہم پرہیزگاروں کی جماعت پہلے کھڑی کریں گے تب امام بنیں گے۔ جماعت کھڑی کرنے کا طریقہ یہی مدارس اور مکاتب ہیں۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں، طلبہ سے کہتا ہوں کہ کوئی پہلے سے نظام ہو، ہم وہاں جائیں اور پیشوا بن جائیں، تو یہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ امامت اور پیشوائی وہاں آپ کو ملے گی جہاں کوئی نظام موجود نہ ہو، جہاں بکھراؤ ہو، جہاں انتشار ہو، مشکلات اور مسائل ہو۔ تو اس سلسلے میں امامت اور پیشوائی کے لیے یہ علاقے بہت بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔ آدیواسی علاقے، جنگلی علاقے، انٹرے علاقے۔ تو اس فطری نظام کے تحت اس مدرسے کے بانیوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، تو آج وہ علاقے کی نہیں بلکہ قوموں کے امام بنے ہوئے ہیں، کیونکہ اپنی جوانی کو لگایا، قربان کیا۔ تو ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اپنے بزرگوں کو، حضرت خالد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان لوگوں کے حوصلوں کو کہ پوری جوانی گلا دی۔ جب 23 سال بعد میری مولانا سلامت اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نہیں پہچان پایا، بالکل نوجوان تھے، نوجوانی کو جنگل میں گلا دیا۔ تو آج یہ بزم سجی ہے، ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، نظام پیش کرتا ہوں۔ ہم سب کو امام بننا ہے، پیشوا بننا ہے۔ امامت اور پیشوائی کے لیے ایسے علاقوں کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ابھی جمشید پور کی طرف سفر میں تھا اکیڈمی کے، تو جو انٹرنیٹ علاقے، جنگلی علاقے ہیں، ان کے بارے میں معلوم کیا کہ اتنا طاقت کے ساتھ ایک طرف سے دوسری طرف کے لوگ کیوں کھڑے ہو گئے اپنے حقوق کی مطالبہ کے لیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی، مرد بھی۔ ہم نے پوچھا کہ یہ جاہل بھی ہیں، سہولیات سے دور بھی ہیں، کمیونیکیشن کا نظام بھی نہیں ہے، پھر بھی اتنی طاقت کے ساتھ اپنے اسٹینڈ پر کیوں کھڑے ہیں، کیسے کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا اگرچہ یہ جاہل ہیں لیکن اس میں کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں جو سب کو مربوط کرتے ہیں، رہنمائی، گائیڈنگ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، جنگل بیابان اور ایسا مقام، ایسی جگہ جہاں نظام نہ ہو، منظم نہ ہو، وہاں آپ کام کرو گے تو امام اور پیشوا بن جاؤ گے۔ یہ عملی مثال اس مدرسے کی ہے۔ حضرت مولانا سلامت اللہ صاحب، حضرت مولانا ہاشم صاحب، ان لوگوں نے اپنی جوانی کو گلائی ہے، اس کی بنیادوں میں دفن کیا ہے، تو آج یہ امام ہے، پیشوا ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے۔ صدیوں کی شبکاری ان کے حسین چہروں کو منتبہ نہیں کر سکتی ہے، بے شمار سینوں میں ان کے چہرے جگمگاتے رہیں گے۔ اپنی جوانی کو گلائی اور امام بنے۔ یہ بات کہنا ضروری تھا۔ 2 پروگرام ہوئے، ایک عربی کے، ایک اردو کے۔ تو عربی کا بیان میں عربی میں کرنا چاہتا تھا لیکن دونوں کو کمبائن کر دیا، تو اردو میں بات کر دوں۔ عربی کی اہمیت آپ سمجھیں، عربی قرآن کی زبان ہے، تمام کتابیں مرکزی مصدری عربی ہی میں دستیاب ہیں، اردو میں بھی ہیں، لیکن عربی ایک کمپلیٹ اور مکمل زبان ہے۔ 1400 سال پہلے جو عربی تھی، آج بھی وہ عربی موجود ہے۔ ہزاروں سال کے بعد قیامت آنے تک وہ عربی اپنی حالت پر رہے گی۔ عربی کے علاوہ دنیا کی کوئی زبان کمپلیٹ نہیں ہے۔ ہر زبان 20، 25، 50، 100 سال کے بعد تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن عربی مکمل زبان ہے۔ سارے ذخائر، خزانے اسلام کے عربی میں موجود ہیں۔ قرآن کی زبان، اللہ کے نبی کی زبان، جنت کی زبان عربی، اس لیے ہم کو بڑی محنت کرنی چاہیے، صلاحیت ہماری بنتی ہے۔ جو طلبہ عربی میں محنت کرتے ہیں وہ بہت آگے رہتے ہیں۔ آپ عربی کتاب کھول کے دیکھو، ساری چیزیں حاشیے میں لکھی رہتی ہیں، مضامین پہ گرفت ہوگی، اس لیے بڑی محنت کریں۔ زبان سیکھنے کے لیے 5 اصولی باتیں ہیں، وہ ذہن میں رکھ لیں۔
پہلی چیز ہے لیزننگ، یعنی سیما سنیں آپ. بچے عربی میں تقریر کر رہے تھے اور آپ لوگ کھیل رہے تھے، کیونکہ عمر ہے، معصوم ہے آپ، لیکن کھیلنا نہیں چاہیے، سننا چاہیے. سب باتیں کر رہے تھے. دوسری چیز ہے بولے منہ سے، ترتیب ہے، پہلے سنو، بولو، اس کے بعد ہے پڑھو زبان کو، اس کے بعد ہے لکھو زبان کو، اس کے بعد ہے گرامر قاعدہ. لیکن ہم لوگ الٹا پڑھتے ہیں، پہلے گرامر پڑھتے ہیں، لکھنا سیکھتے ہیں، پھر پڑھنا سیکھتے ہیں، پھر بولنا شروع کرتے ہیں، پھر سننا شروع کرتے ہیں. الٹا کرتے ہیں. فکری نظام یہ پہلے سنیں، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ، گرامر، یہ طریقہ ہے. سنیں، منہ سے بولتے رہیں، پڑھیں، لکھیں، اب گرامر سیکھیں تو زبان اس طرح سے آتی ہے. ہم دیکھیں بچہ چھوٹا سا 2 سال کا بچہ اپنی ماں کی بولی بولتا ہے، کیوں؟ وہ 2 سال سے سنتا رہتا ہے، پھر وہ بولتا ہے، بولنا چالو ہوتا ہے، پھر 5 سال بعد پھر لکھنا چالو کرتا ہے. تو اس کے لیے کوشش کریں، اس سے زبان کی پکڑ ہوگی اور کوئی مشکل نہیں. پھر دنیا دین دونوں کی بھلائی ہے. عربی کے بارے میں بات ہو گئی. بیان کا موضوع ہے، یہ بیان کا، خطابت کا مسابقہ تھا. تو خطابت کی اہمیت کو آپ سمجھیے. زبان کی صفائی کی اہمیت. نبی ہے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرے بھائی ہارون ہیں، وہ افصح منی لسان، زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہیں. فارسلہ معی ردء، ہم کو ہمارے ساتھ انہیں میرا مددگار بنا کر کے بھیجیے. زبان آتی تھی، فصاحت تھی، طلاقت تھی، قوت بیان ان کو حاصل تھا، تو مددگار بنا کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ مددگار بنا دیجیے. زبان اتنی اہم چیز ہے. جتنے بھی ہنگامے دنیا میں برپا ہیں، سب کا، تمام ہنگاموں کی بنیاد زبان ہے. مجرم جرم کرتا ہے. بچپن میں یہاں ایسی مثالیں شاید نہ مل سکے، لیکن حضرت مولانا سلامت اللہ کا